جو گنڈولا پروجیکٹ لورنس سے توسا میدان جس کے لیے میرا بڑا مذاق اڑایا جاتا رہا، اسرا صاحب بات یہ تھی کہ مجھ سے پہلے جب میں ایم ایل اے بنا ہمارا کارواں اس کو اللہ نے اقتدار دیا تو ایک چینج لانے کی ہم نے کوشش کی. وہ جو فرسودہ سیاست تھی اس کو دفن کر دیا، وہ جو اس سے ڈنگوں سے پلوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو ایک کنسیپٹ پیش کیا اور دس از کنفرمڈ. یہ تو کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے، عوام میں پنس تو پوری طرح جانتی ہے. ہر گاؤں میں ایک انقلاب آیا، ہر پنچایت میں ایک انقلاب آیا، اور خاص کر منڈی تحصیل جو تھی اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف ہمارے اس کارواں نے 2015 کے بعد ہی جا کر ہمیں ڈگری کالج ملا، پولی ٹیکنیکل کالج ملا، میں نے ڈبل لائن برج لیا، روڈوں کا انقلاب آ گیا، بجلی ہم نے ٹھیک کی، اور اس کے بعد لورنس سے ٹنگمرگ روڈ کا کام شروع کرایا. اور اس کے بعد گنڈولا کی بات جب میں کرتا تھا تو یہ بیچارے عقل کے اندھے جو ہیں، کیونکہ یہ تو اس کنویں کے مینڈک تھے، اسی میں گھوم رہے تھے، اس سے باہر نہیں نکلے. تو ہم نے ایک ویژن پیش کیا، ہم کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہی نہیں ہے، بلکہ میں پر امید ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سولر پلانٹ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے جموں پروونس میں، جموں ہمارے اس ریجن میں، تو اس میں لورن بھی ایک پروجیکٹ ہے 50 میگا واٹ کا، اور میں پر امید ہوں بہت جلد اس کا کام بھی شروع ہوگا. پونچھ اور رجوری کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے، اور پونچھ اور رجوری کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. جہاں پہ آپ سری نگر میں جا کے گنڈولا رائڈ کرتے تھے، اب وہ آپ پونچھ ڈسٹرکٹ میں بھی گنڈولا رائڈ کر سکتے ہیں. جی ناظرین اکرام، اب آنے والے وقت میں آپ گنڈولا رائڈ پونچھ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے جو لورن ٹو توسا میدان، وہاں تک یہ گنڈولا رائڈ آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے، اور اس سے اکانومی بھی جنریٹ ہوگی اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گی، اور باہر سے ٹورسٹ بھی آئیں گے. گنڈولا رائڈ کے لیے فارمر ایم ایل اے شاہ محمد تانترے صاحب نے بہت پہلے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو یہاں پہ گنڈولا رائڈ دیکھنے کو ملے گی، اور یہ پروجیکٹ یہاں پہ سینکشن ہوگا. بہرحال یہ سینکشن ہو چکا ہے، 120 کروڑ کی لاگت میں یہ سینکشن ہو چکا ہے بل، اور آنے والے وقت میں گنڈولا رائڈ آپ کو پونچھ ڈسٹرکٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا. وہیں اپوزیشن کی طرف سے بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے، ان کا بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا. یہ مذاق اڑایا گیا کہ گنڈولا رائڈ صرف منگوری لال کے سپنے، ایسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے اپوزیشن کی طرف سے. بہرحال آج سینکشن ہو چکا ہے. مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے فارمر ایم ایل اے شاہ محمد تانترے صاحب سے. تانترے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارک دوں گا جو پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا گنڈولا رائڈ کے لیے. یہ جو ہمارا پروجیکٹ منظور کیا مرکز نے، سب سے پہلے تو میں پردھان منتری جی کا، ہوم منسٹر صاحب کا، جناب گڈکری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالآخر جو ہمارے ساتھ امبیلنسز ہوتے تھے، ڈسکرمنیشن ہوتی تھی، یہی ایک خطہ تھا ہمارا پیر پنجال یا پونچھ رجوری. تو انہوں نے یہ جو میری ڈیمانڈ تھی پچھلے 10 سال سے، میں اس کو ہائی لائٹ کرا تھا، میں نے اسمبلی میں بھی کی اور جگہ جگہ پہ کی. تو اس کے لیے تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو پہلے گورنر تھے جناب مرمو صاحب، ان کا بھی انتہا شکر گزار ہوں. ہمارے موجودہ جو لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں منوج سنہا صاحب، ان کا شکر گزار ہوں. اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کو رکھا، اس پہ پلیڈ کیا اس کے بارے میں. چونکہ میں نے اسمبلی میں ہی اس کا سروے بھی کروایا تھا. اسمبلی میں نے جب یہ ہائی لائٹ کیا تھا، ایشو اٹھایا تھا، تو اس وقت پی ڈبلیو ڈی نے اس کا سروے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 2.5 کلومیٹر ہے یہ. تو میرا کہنا ہے اسرا صاحب کہ یہ ایک بوسٹ ہوگا دونوں ڈسٹرکٹس کے لیے، پونچھ کے لیے بھی اور راجوری کے لیے بھی. ایک انقلاب لا سکتا ہے ہمارے ٹورزم سیکٹر میں، کیونکہ ہماری جو پیچھے مرگے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو لوگ دور دور سے آ کر مرگوں کی سیر کریں گے، کئی دن وہاں پہ رہیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ توسا میدان تک چونکہ گاڑی آئی ہے تو اس میں ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں مرکز کا. اور مرکز کو میں ایک بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے 1947 سے لے کر آج تک خطہ پیر پنجال کبھی بھی کسی علیحدگی پسند موومنٹ میں شامل نہیں ہوا. یہاں کے لوگ کبھی محض رائے شماری کا حصہ نہیں بنے. کبھی انہوں نے جو اندرونی خود مختاری، بیرونی خود مختاری کچھ نہیں. کیوں؟ پچھلے 70 سال میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی گئی، ہمیں اگنور کیا گیا، ہمارے امبیلنسز ہوئے ہمارے ساتھ، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا، ہمارے ساتھ مذاق اڑایا جاتا رہا. جیسے میں آپ کو کہوں گا پریڈائی پروجیکٹ کو 3 بار 3 چیف منسٹرز نے اناگریٹ کیا، سٹل وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. 50 سال ہو گئے. ہمیں خواب دکھایا گیا ساتھ سمپل پلانٹ کا، تو اس کا کوئی بھی وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا گیا ہر جگہ پہ، اور ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا گیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ جو چاہے 370-35 کی بڑی دہائی دی جاتی رہی ہے، آج بھی لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے. اور وہ لوگ ورگلا رہے ہیں، وہ پارٹیاں ورگلا رہی ہیں جو 70 بار اس کو امینڈ کر چکی ہیں، جنہوں نے اس کا سارا انجن بنا. آج وہی جو اس کے قاتل ہیں وہی اس کے جج بنے ہیں، اس کے منصف بنے، وکیل بنے ہیں.
تو میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم کبھی اس کا حصہ نہیں رہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے رہیں گے. ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں اس کا بڑا احساس ہے. اور اس کا کریڈٹ بھی اسرار صاحب میں دوں گا, ہمارا چونکہ صوفیزم کا بڑا دبدبہ رہا ہے پونچھ میں, ہب رہا ہے صوفیزم کا. اور ہمارے اولیاء اعظم میں بار بار کہہ رہا ہوں, اتھینٹیکیٹڈ بات ہے, کنفرم بات ہے. 1947 سے لے کر انہوں نے شروع کیا تھا کہ یہ پاکستان نہیں. ہمارے لورن کے جو پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے 1947 میں ہمارے فور فادرس کو کہا تھا کہ یہ پاکستان نہیں, یہ ڈاکستان بنے گا, یہاں بڑے بڑے ڈاکو پیدا ہوں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈاکوؤں کا ملک بن چکا ہے, جہاں کے لوگ جو ہے اس وقت 10-10 کلو آٹے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں. اور ظلم و ستم کی یہ حالت ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک جو ہے آج اسلام کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے. اسلام کے نام پر ایک پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کیا یہی اسلام ہے, کیا یہی نظام مصطفیٰ. ان جیسے بد کردار لوگ, ان جیسے گٹھیا لوگ, ان جیسے گنڈے قسم کے ٹائپ کے لوگ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے. اس قسم کے گھٹیا لوگ جو اس وقت ہم حالت وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کیسے لوٹ کر لے جا رہے ہیں اور باہر عیش کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ 10-10 کلو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ, چونکہ ہمیں صوفیزم سے یہ راستہ ملا تھا کہ ہمیں لیے یہی سب سیف رہے گا. مجھے امید ہے جیسے حالات ہیں, 1-2% لوگ ایسے یہاں بھی ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہماری جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑا شکر گزار ہیں کہ اب جو یہاں پہ دیکھنا شروع کر دیا ہے مغل روڈ کے تعلق سے, خاص کر گڈکری صاحب نے جو یہاں پہ کیا ہے, تو اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو گنڈولا پروجیکٹ لورن سے توسا میدان, جس کے لیے میرا بڑا مذاق اڑایا جاتا رہا, اسرار صاحب بات یہ تھی کہ مجھ سے پہلے جب میں MLA بنا, ہمارا کارواں اس کو اللہ نے اقتدار دیا, تو ایک چینج لانے کی ہم نے کوشش کی. وہ جو فرسودہ سیاست تھی اس کو دفن کر دیا, وہ جو اس سے ڈنگوں سے پلوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے, تو ایک کنسیپٹ پیش کیا. اور دس از کنفرمڈ, یہ تو کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے, عوام میں پونچھ تو پوری طرح جانتی ہے. ہر گاؤں میں ایک انقلاب آیا, ہر پنچایت میں ایک انقلاب آیا, اور خاص کر منڈی تحصیل جو تھی اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف ہمارے اس کارواں نے 2015 کے بعد ہی جا کر ہمیں ڈگری کالج ملا, پولیٹیکنیکل کالج ملا, میں نے ڈبل لائن برج لیا, روڈوں کا انقلاب آ گیا, بجلی ہم نے ٹھیک کی, اور اس کے بعد لورن سے ٹینگ مرگ روڈ کا کام شروع کرایا. اور اس کے بعد گنڈولا کی بات جب میں کرتا تھا تو یہ بیچارے عقل کے اندھے جو ہیں, کیونکہ یہ تو اس کنویں کے مینڈک تھے, اسی میں گھوم رہے تھے, اس سے باہر نہیں نکلے. تو ہم نے ایک ویژن پیش کیا, ہم کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہی نہیں ہے, بلکہ میں پر امید ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سولر پلانٹ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے جموں پروونس میں, جموں ہمارے اس ریجن میں, تو اس میں لورن بھی ایک پروجیکٹ ہے 50 میگا واٹ کا, اور میں پر امید ہوں بہت جلد اس کا کام بھی شروع ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہمارے تحصیلدار جہانگیر خان صاحب یا DC آفس میں پورا ریکارڈ پڑا ہے. میں جب PSC کا ممبر بنا تھا, اور میں 1947 کے بعد پہلا MLA تھا جو PSC کا ممبر بنا تھا اسمبلی میں, تو وہاں پہ میں نے اٹ واز ڈیسائیڈڈ ان پرنسپل دیٹ سیڈکو ول اسٹیبلش اے انڈسٹری اسٹیٹ ہیئر ایٹ پونچھ. اس میں چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہمارے یونٹس بننے تھے جس میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا. تو اس کے لیے ہم نے چکتروں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. جہانگیر خان صاحب تحصیلدار تھے, تو ان سے جب ہم نے دیکھا کہ چکتروں میں اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے, تو بدقسمتی تھی گورنر لگ گیا. تو اس کے بعد وہ کام اسی طرح رہا. آگے کے لیے ہم یہ عزم رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پونچھ کو بھی ہم ترقی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. اور مرکز کا میں شکر گزار ہوں, مرکز کو یہ چاہیے بھی, سنس پونچھ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گیٹ وے آف انڈیا, تو اس کو جیسے وہ کر رہے ہیں اس کے لیے شکر گزار ہیں ہم. اور جو رہتا ہے ہمارا تو وہ بھی کریں. اور پھر میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, پچھلی بار ڈیبکام صاحب اور ADG PC صاحب تشریف لائے تھے یہاں پہ, تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی ریکمینڈ کریں کہ خطہ پیر پنجال جو ہے اس کے لیے ایک ریجیمنٹ خطہ پیر پنجال کے نام سے دی جائے. تو ہمارے بارڈر جو ہیں تو اس پہ پونچھ راجوری کے نوجوان جو ہیں وہ بڑے ایزیلی اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں 10 فوجی لگے وہاں ایک پونچھ راجوری کا لڑکا جو ہے اس کو کر سکتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو اس میں روزگار ملے گا, اور خطہ پیر پنجال کی ایک ریجیمنٹ بنے گی. تو اس کے لیے ہم پر امید ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈگری ہمیں میڈیکل کالج بھی ملے گا. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمیں آنے والا ہمارا کل جو ہوگا, ہمارے ساتھ جو 70 سال 75 سال سے ناانصافی ہو رہی تھی اس کا اب تدارک ہوگا. اب چونکہ یہ گورنمنٹ تو اور بڑی باتیں ہیں, ہم پر امید ہیں سپریم کورٹ میں 335 کے تعلق سے بات ہوگی, ہمیں اسٹیٹ واپس ملے گی, الیکشن ہوگی یہاں پہ اسٹیٹ اسمبلی کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی ترقی کی اشارہ سے جڑیں گے. اور ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک ہوگا. میں ایک بار پھر مرکزی ایک سوال میں سمجھنے کی کوشش کروں گا, جہاں گنڈولا پروجیکٹ سینکشن ہوا ہے, ٹوریزم بوسٹ ہوگا, وہیں پہ لوکلز کو کتنا اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے
یہ سمجھتے ہیں کہ لورن میں یہ پروجیکٹ منظور ہوا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پوری ڈسٹرکٹ پونچھ اور راجوری دونوں ڈسٹرکٹس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا. ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. میں پر امید ہوں کہ گورنمنٹ اس طرف نظر دے گی، اور ہم بھی گورنمنٹ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم تو ایک وی آر دا سولجرس آف آور کنٹری. ہمیں اپنے ملک پہ پورا اعتماد ہے، اپنی جمہوریت پہ اعتماد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو یہ بھی بار بار یہ جو ہماری پاک آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ زیادہ سیف رہیں گے ہمارے ساتھ آ کر. وہ بھی تیاری کریں اور ہمارے سے ملے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا. شکریہ بہت.